بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 4 شیواجی مہاراج سے قبل کا مہاراشٹر، مضمون تاریخ جماعت ہفتم کا یہ ویڈیو پیش کیا جا رہا ہے۔ تمام طلباء سے گزارش ہے کہ درسی کتاب آپ کے سامنے موجود ہونا ضروری ہے تاکہ سبق آپ کو آسانی سے سمجھ میں آئے۔ عزیز طلباء، آج کے سبق کا مقصد ہے شیواجی مہاراج سے قبل کے دور کی معلومات فراہم کرانے سے پہلے اس دور میں بستیاں، عوام، حکمرانوں کے درمیان رابطہ، وہاں کے افسران، بازار وغیرہ کی معلومات، گاؤں، قصبہ، پرگنہ جیسے جغرافیائی مقامات کا تعارف کرانا ہے۔ رساکشی اور مقابلہ آرائی کی وجہ سے مہاراشٹر میں عدم استحکام اور عدم تحفظ کا ماحول پیدا ہو گیا تھا۔ یورپ سے آنے والے لوگوں کو ان کی ٹوپیوں کی وجہ سے ٹوپ کر کہا جاتا تھا۔ اکثر زیادہ تر لوگ گاؤں میں رہتے تھے اور گاؤں کو موضع بھی کہا جاتا ہے۔ گاؤں کے مکھیا کو کیا کہتے تھے؟ پاٹل کہتے تھے۔ پیارے بچوں، اس زمانے میں جو گاؤں کا مکھیا ہوا کرتا تھا اسے اور اس پاٹل کی یہ کوشش رہتی تھی کہ گاؤں کے زیادہ سے زیادہ لوگ اپنی زمینوں پر فصل اگائے، زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرے۔ گاؤں میں جھگڑے تنازع ہوتے اگر تو وہ گاؤں میں امن قائم کرنے کی کوشش کرتے۔ بچوں، یہ امن قائم کرنے کی کوشش کون؟ پاٹل کرتا تھا، اور پاٹل کو اس کے کاموں میں کلکرنی مدد کرتا تھا۔ کون کرتا تھا؟ کلکرنی مدد کیا کرتا تھا۔ اب اس زمانے میں جو ورکر ہوا کرتے تھے، کاریگروں کو ان کی خدمت کے بدلے جو کسانوں سے اناج کی شکل میں مال مل جاتا تھا اسے بلوتا کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ بلوتا۔ چلیے بچوں، سبق کا اگلا پوائنٹ ہے قصبہ۔ بڑے گاؤں کو قصبہ کہا جاتا تھا اور عام طور پر یہ جو ہوتا تھا پرگنہ کا صدر مقام ہوا کرتا تھا۔ کیا ہوا کرتا تھا؟ پرگنہ کا صدر مقام۔ اور گاؤں کی طرح یہاں بھی لوگوں کا اہم پیشہ زراعت تھا۔ وہاں بڑائی، لوہار جیسے کاریگر ہوا کرتے تھے۔ قصبے سے بازار بھی جڑے ہوئے تھے۔ شٹے اور مہاجن بازار کے وطندار ہوا کرتے تھے، اور یہاں گاؤں میں بازار بسانے کی ذمہ داری شٹے اور مہاجن کی تھی۔ چلیے اب سبق کا نیکسٹ پوائنٹ ہے پرگنہ۔ پرگنہ کئی گاؤں پر مشتمل ہوا کرتا تھا۔ اس میں بہت سارے گاؤں شامل ہوا کرتے تھے، مگر اس میں کتنے گاؤں شامل ہونا، یہاں پر گاؤں کی تعداد متعین نہیں تھی، گاؤں کی تعداد فکس کی گئی نہیں تھی۔ چلیے سبق کے اگلا حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ شرور پرگنہ چھوٹا پرگنہ تھا جس میں کتنے گاؤں شامل ہوا کرتے تھے؟ 40۔ اور دیشمکھ دیشپانڈے پرگنہ کے وطندار افسر ہوا کرتے تھے۔ دیشمکھ پرگنہ کے پاٹلوں کا سربراہ ہوا کرتا تھا۔ اور پاٹل کسے کہا جاتا تھا؟ گاؤں کی سطح پر جو کام کرتا تھا اسے ہم کیا کہتے تھے؟ پاٹل۔ چلیے بچوں، پرگنہ کے گاؤں پر اگر کوئی آفت آتی یا قدرتی مصیبت آتی تو ایسے جو حالات پیدا ہوتے ہیں اس وقت عوام تک جو سہولتیں پہنچانے کا کام تھا یا حکمرانوں تک کوئی مدد کرنے کا کام تھا تو وہ وطندار کیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی وطندار بھی کیا کرتے تھے؟ اپنے اختیارات کا غلط فائدہ اٹھاتے تھے، غلط استعمال کرتے تھے۔ چلیے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں وطن یہ لفظ کہاں سے آیا؟ وطن دراصل یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ کیا ہے؟ یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ چلیے بچوں، سبق کا اگلا پوائنٹ قحط کی مصیبت۔ جب قحط کی مصیبت آتی ہیں تو لوگ نقل مکانی کے لیے یعنی اپنا مکان چھوڑنے کے لیے مجبور ہو جاتے۔ قحط کو عوام ایک بڑی مصیبت اور آفت خیال کرتی ہے، اور قحط جو دراصل بارش پر ہماری زراعت منحصر ہے، اور بارش وقت پر نہ ہو جس کی وجہ سے فصل پیدا نہیں ہوتی ہے، نتیجے میں اناج کی قیمتیں بڑھ جاتی ہے، لوگوں کو اناج حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، جانوروں کو چارہ نہیں ملتا ہے۔ اس صورت میں بارش کی کمی کی وجہ سے پانی کی قلت ہوتی ہے اور لوگ ایک ایک روٹی کے ٹکڑے کے لیے بھی محتاج ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے قحط کی مصیبت آتی ہے۔ چلیے وارکری فرقے کی خدمات۔ ضعیف الاتحادی اور رسومات کی بیجا جو رسومات ہوتے ہیں اس کی جو گرفت تھی وہ بہت مضبوط ہو گئی۔ لوگ اندھے عقیدے کے جوش میں آ گئے۔ ایسی حالت میں عوام میں بیداری پیدا کرنے کا کام مہاراشٹر کے وارکری فرقے نے انجام دیا اور لوگوں کو صحیح راستہ دکھایا۔ سنت نامدیو وارکری فرقے کے اہم سنت تھے۔ وہ ایک اعلیٰ منتظم تھے اور عمدگی سے کیرتن گاتے تھے۔ سنت نامدیو نے مساوات کے جذبے کو بیدار کیا، ساری دنیا میں علم کے دیپ جلائے، یہ ان کا عہد تھا۔ ان کی ابھنگ بہت مشہور ہے۔
وہ اپنے نظریات کی تبلیغ کرتے ہوئے پنجاب تک جا پہنچے۔ سنت نامدیو کے بعد سنت گیانیشور کا شمار بھی وارکری فرقے کے اہم سنتوں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے سنسکرت کتاب بھگوت گیتا کے مطالعے کی وضاحت کرنے والی کتاب یعنی گیانیشوری کی تخلیق کی۔ اس کے بعد انہوں نے امرت انوبھو نامی کتاب بھی تحریر کی۔ سنت ایکناتھ مہاراشٹر کی بھکتی تحریک کے ایک پروکار سنت کے طور پہ مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے عوامی زندگی کی تصویر کشی رام کتھا کے ذریعے کی ہے۔ چلیے، سنت تکارام پونے کے نزدیک دیہو علاقے کے رہنے والے تھے۔ ان کے ابھنگ شاندار خوشیوں سے پر ہے۔ سنت تکارام کی کتاب گاتھا مراٹھی زبان کا انمول ورثہ ہے۔ ہاں، ہم اب دیکھیں گے سنتوں کی خدمات کا ثمرہ۔ سنتوں نے عوام کو مساوات کا سبق پڑھایا، انسانیت اور آدمیت کی تعلیم دی ہے، ایک دوسرے کو بھائی چارگی، محبت، یکجہتی کے ساتھ رہنا سکھایا ہے اور لوگوں کے بیچ رہ کر ان کے سکھ دکھ معلوم کیے ہیں۔ سنتوں نے شاستروں اور پنڈتوں کی نامانوس زبان میں پائے جانے والے مذہب کو عوامی زبان میں پیش کیا تاکہ لوگوں کو آسانی سے سمجھ میں آئے۔ لوگوں کو بتایا کہ خدا کی نظر میں سب یکساں اور سب برابر ہے، اس طرح کی تعلیم دی۔ رام داس نے عوامی تحریک اور عوامی تنظیم کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے سمرتھ فرقے کی بنیاد ڈالی۔ چاپھر ان کے فرقے کا مرکز تھا۔ چلیے، غلامی میں آزادی کی تحریکیں۔ شیواجی مہاراج سے قبل یعنی ان سے پہلے مہاراشٹر میں عام طور پر سیاسی جو حالات تھے، سماجی حالات اور ثقافتی حالات کچھ اس طرح تھے کہ تمام لوگ یہاں پر عادل شاہی حکومت کے ماتحت تھے، جس کی وجہ سے یہاں آزادی نہیں تھی۔ لوگ آزادی کے خواب تو ضرور دیکھتے تھے، لیکن ان تمام لوگوں میں شاہد جی کا نام سر فہرست ہے۔ پیارے بچوں، سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ تمام کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔